میرال کے یوں دیکھنے پر صابرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے میرال کی طرف دیکھا۔ جہاں میرال کا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، وہاں صابرہ بیگم کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرال کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو مثبت انداز میں ہلا کر میرال کو بولنے کو کہا۔ وہ تو پہلے سے جانتی تھی کہ میرال کی کیا پسند ہے۔ بولو میرال، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ طلعت علی جو میرال کے بولنے کا انتظار کر اتنی دیر خاموش رہنے پر بولے۔ میرال کے دل ارمغان شاہ کی محبت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ارمغان کے حق میں فیصلہ دے کر اپنی محبت کو امر کر لو، لیکن دماغ تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی ناانصافی اپنی دادی کے ساتھ ہونے والے واقعے کی وجہ سے دل پر حاوی ہو رہا تھا۔ بولو میرال، صابرہ بیگم نے کہا۔ میرال نے اپنا حلق تار کیا۔ بابا جان، اب احمد رحمان کے گھر والوں کو ہاں بول دے۔ میرال نے ایک ہی سانس میں بول دیا تھا۔ میرال کے اس فیصلے پر جہاں صابرہ بیگم کا دل مٹھی میں بند ہوا تھا اور چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کو غائب ہوئی تھی، وہاں میرال کو اپنا وجود اب ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خوش رہو میری بچی۔ طلعت علی میرال کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرال کی آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے نکل کر اس کی گود میں گر گئے تھے۔ میرال، یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ تم جانتی بھی ہو کیا؟ صابرہ بیگم کے چہرے پر حیرت لیے میرال کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی بیٹھی تھی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے میرال تمہارے فیصلے پر، اور اب پتہ نہیں ارمغان کیا کرے گا، تم تو جانتی ہو اسے اچھے سے۔ صابرہ بیگم نے اپنا ہاتھ میرال کے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے بیٹھتے اٹھ گئی تھی۔ امی پلیز میری بات کو سمجھیے، وہ میں ابھی میرال وہ تھی۔ صابرہ بیگم افسوس میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ طلعت علی جیسے کمرے سے باہر آئے۔ احمد اور انوال دونوں کو دروازے کے ساتھ چپا کر کھڑے تھے۔ وہ بابا جان، انوال ابھی کچھ کہتی کہ پیچھے صابرہ بیگم آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سب ڈرائنگ روم میں آؤ اور صابرہ بیگم، فرح بیگم اور تیمور علی کو بھی بھیج دو۔ بابا جان کو میں خود لے آتا ہوں۔ طلعت علی یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ امی، یہ آپ ہی نے کیا کر دیا؟ انوال نے چپا کر باہر یہ کہا، جس پر صابرہ بیگم کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ احمد بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ انوال نے پہلے میرال کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ارمغان شاہ کا نمبر ملا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ میرال کے فیصلے پر جہاں گھر کے باقی لوگوں کو ایک دھچکا لگا تھا، وہیں ظہیر علی بھی شاک میں تھے کہ میرال نے یوں اچانک احمد رحمان سے شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے سچ جاننے کے بعد اپنے فیصلے سے ان 2 خاندانوں میں مزید دوریاں پیدا کر گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے سوائے میرال کے، اور انوال ارمغان شاہ کو کال کرنے کے بعد جو اس نے پک نہیں کی تھی، اب ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ کر اپنی باقی کی کارروائی مکمل کر دی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی آنے والی زندگی بھی اس ڈرائنگ روم میں موجود سب ممبران طے کرنے والے تھے۔ مجھے طلعت علی نے بتا دیا ہے کہ میرال کی رضامندی کے بعد اس لیے آپ سب کچھ یہاں اکٹھا کیا ہے۔ ہم شادی کی کوئی تاریخ طے کر کے احمد رحمان کے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں۔ ظہیر علی کے بات پر فرح بیگم نے چونکا صابرہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہیں تیمور علی بھی سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اور میرال کی شادی پر ہی ہم احمد اور انوال کا نکاح کر دیں گے۔ ظہیر علی کے بات پر جہاں احمد نے سر اٹھا کر اپنے دادا جان کو دیکھا تھا جو وہ کب سے سوچوں میں ہی گم تھا، وہاں دیوار کے ساتھ لگے انوال کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دے، ظہیر علی نے کہہ کر سب کی طرف دیکھا۔ دادا جان، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، احمد نے اب سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو احمد، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے انوال کے ساتھ نکاح پر؟ ظہیر علی کی بات پر فرح بیگم نے غصے سے احمد کی طرف دیکھا تھا۔ سب کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کہیں احمد نکاح سے انکار نہ کر دے۔ دادا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرال کے نکاح سے پہلے میرا اور انوال کا نکاح رکھا جائے۔ احمد کی بات پر سب نے آنکھوں کو پھیلائے اس کی طرف دیکھا تھا۔ احمد، تم ہوش میں ہو؟ بڑی بہن کو ہم چھوڑ کر چھوٹی کا پہلے نکاح کر دے۔ تیمور علی نے غصے سے کہا، بابا جان، میرا یہی فیصلہ ہے، اگر آپ لوگوں کو قبول ہے تو میری طرف سے پھر معذرت ہے۔ احمد کے بابا سب جو پہلے کچھ غصے میں اور حیرت کے ملے جلے تاثر لیے بیٹھے تھے، اب سوچ میں بڑھ گئے تھے کہ احمد ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ احمد نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری امی، بابا جان اور آپ سب کو میرے اس فیصلے سے شوق لگا، لیکن میرال کے انکار کے بعد اب جو ارمغان شاہ نے کرنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے میرا انوال کا نکاح رک جائے۔ احمد جو دیکھ سب کی طرف رہا تھا لیکن سوچ دل میں رہا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، میرال کی مہندی پر ہم احمد اور انوال کا نکاح کر دیں گے، یہ تو گھر کی بات ہے۔ ظہیر علی کی بات پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو میرال کی شادی ہوگی، کیونکہ 2 دن بعد ہی رمضان شروع ہونے والا تھا۔ اب سب لوگ
فائنل ہونے کے بعد جیسے ہی سب نے دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ لگے انوال دھرم سے زمین پر جا گری تھی۔ انوال کے یوں گرنے پر سب کی نظر انوال پڑ گئی تھی۔ انوال سب سے پہلے احمد پریشانی میں اٹھ کر فوراً انوال کی طرف گیا تھا، سب بھی احمد کے پیچھے گئے۔ انوال آنکھیں کھولو، احمد نے انوال کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ تائی جی یہ بے ہوش ہو گیا، میں اسے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، آپ ڈاکٹر کو بلا لیں۔ احمد سب کی پرواہ کیے بغیر انوال کو اپنی باہوں میں اٹھا اس کے کمرے کی طرف لے گیا تھا، اور اب ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرح بیگم و تیمور علی کو اپنے بیٹے پر فخر ہو رہا تھا، وہ ابھی سے ہی انوال کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں، انہیں کوئی صدمہ لگا اس لیے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ابھی کچھ دیر تک ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا۔ میرال انوال کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ تیمور علی ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر گیٹ تک چلا گیا تھا۔ اللہ ہی مالک ہے، میری بیٹیوں کا نہیں تو دونوں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ماں کو صدمے پر صدمہ دینے کے لیے صابرہ بیگم کی بات کو وہاں کھڑے ہر بندے نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن میرال اپنی ماں کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ کیا امی وہ سب بھول گئی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا؟ کہ امی کو میرا فیصلہ منظور نہیں ہے؟ کیا میرال نے اپنی ماں کی بات پر گہری سانس لیتے ہوئے ان کی طرف دیکھا جو بیڈ کے دوسری طرف بیٹھے انوال کے چہرے پر پڑے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ انوال کو ہوش آ چکا تھا، اس نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا کہ وہ احمد سے شادی نہیں کرے گی۔ انوال مجھ سے 2 تھپڑ کھاؤ کہ اگر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، تم دونوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ماں کا تو کچھ خیال ہی نہیں۔ صابرہ بیگم میرال جو انوال کو کب سے چپ کروا رہی تھی، اب صابرہ بیگم کا صبر جواب دے گیا تھا، اور میرال جانتی تھی کہ اس کی ماں کی اب ہر بات کا روح اسی کی طرف ہے۔ میرال انوال کو اب وہاں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ انوال ایک لفظ بھی نہیں منہ سے نکالنا سمجھے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، ارمغان کے رشتے سے انکار کر کے، اور اب تم نے ایسی کوئی بات کی نہ تو ساری زندگی مجھ سے بات مت کرنا۔ احمد بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور ابھی کون سی تمہاری شادی ہو رہی ہے، نکاح ہی ہے نا؟ جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب شادی کا سوچیں گے۔ اب میں دودھ لے کر آتی ہوں، اب ایک بھی آنسو بہائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صابرہ بیگم یہ سب کہہ کر جیسے ہی بیٹھ گئی، انوال کو اپنا دکھ بھول کر ارمغان شاہ کا یاد آ گیا تھا۔ وہ تب سے کال کر رہی تھی اور ارمغان شاہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ انوال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے ہی کال ملائی، پہلی بیل پڑی، ارمغان شاہ نے کال اٹھا لی تھی۔ وہ جو کسی میٹنگ میں بزی تھا، میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ جیسے کمرے سے باہر آیا۔ انہیں موبائل پر انوال کی بے تحاشا کال دیکھی تھی، اس سے پہلے وہ کال کر انوال کی کال آ گئی تھی۔ انوال نے سلام کو بولتے ہوئے اپنی سو سو کرتی آواز میں ساری کہانی 2 سانسوں میں بتا دی۔ جہاں انوال نے اپنی 2 سانسوں میں بتایا تھا، وہاں ارمغان شاہ کو سانس لینا بھول گیا تھا۔ ارمغان شاہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور ٹیبل سے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ آفس سے نکل گیا تھا۔ آفس سے گھر کا راستہ کیسے طے ہوا تھا یہ ارمغان شاہ ہی جانتا تھا۔ صابرہ بیگم انوال کو دودھ دے کر سونے کا کہہ کر جیسے ہی کمرے سے باہر آئی، سامنے سے آتے ارمغان شاہ کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ بڑی پھوپھو میرال کہاں ہے؟ ارمغان شاہ کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر صابرہ بیگم کا دل ڈر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہلی کہ تم میری پہلے بات سنو۔ صابرہ بیگم کی بات وہیں رہ گئی تھی، اور ارمغان شاہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا میرال کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے میرال کمرے کی کھڑکی کھولے اپنی حلقہ ماتم کر رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرال نے مڑ کر جب دیکھا تو اس کا سانس وہیں رک گیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کے خواب وہ بچپن سے آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی، اور اب اپنے خوابوں کو اس نے خود نوچ کر اپنی آنکھوں سے نکال پھینکا تھا، اور سامنے کھڑے شخص کو محبت کو روندتے ہوئے وہ خود بھی حالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرال، کیوں کیا؟ ارمغان شاہ بات کرتے ہوئے اپنے قدم آگے کو بڑھا رہا تھا۔ میرال کی تو جیسے جسم سے جان نکل رہی تھی، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنی اندر کی حالت کو باہر نہیں آنے دیا تھا۔ تم جانتے ہو ارمغان میں نے ایسا کیوں کیا؟ جس سچ کو مجھ سے اتنے عرصے سے چھپایا گیا تھا، وہ سب جاننے کے بعد میں کیسے تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں؟ کیسے اس عورت کے ساتھ ایک گھر میں رہ لو جس نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی تھی، اور میری دادی؟ میرال ابھی بولی تھی۔ ارمغان شاہ غصے سے آگے بڑھا، میرال کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اپنے سرخ ہوتی آنکھوں سے میرال کی طرف دیکھا۔ وہی صابرہ بیگم جو ارمغان شاہ کا غصہ دیکھا میرال کی کمرے کی طرف آتی، میرال کی بات سن کر اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی میرال، اور زبان سنبھال کر بات کرو، وہ کوئی عورت نہیں، میری ماں ہے، اور تمہاری بڑی پھوپھو ہے۔ تم جانتی کتنا ہو اس سب کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا؟ لگتا ہے
کہ تم اپنی تصویر کا ایک روح دیکھا اور دوسرا روح دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن تمہیں میں دکھانا چاہتا ہوں، تمہیں بھی پتہ چلے کہ تمہارے فیصلے سے اب مزید کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ارمغان کی باتوں سے میرال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سننا، میرال بامشکل کہہ پائی تھی۔ نہیں، تمہیں سننا ہوگا۔ اس بار ارمغان کی آنکھوں میں سرخی کے علاوہ نمی بھی تھی۔ تمہیں پتہ، میں نے اپنی ماں کو پل پر مرتے دیکھا ہے، رات کو ٹوٹ کر روتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی ڈیڈ کی آنکھوں میں اپنی بہنوں کو دیکھنے کی حسرت کو دیکھا ہے، ان کے لہجے میں وہ تڑپ دیکھی جو اپنوں کی دوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں نے اپنے نانا کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کی جدائی کے غم کو دیکھا ہے، اور اپنی دونوں پھوپھوں کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی محبت کو پانے کی خواہش دیکھی ہے۔ تم کیسی بیٹی جو اپنی ماں کے جذبات کو نہیں پہچان سکی۔ ابھی میں آیا تو مجھے ایک پل میں محسوس ہو گیا تھا، انہیں دیکھا کہ وہ تمہارے فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنوں کو ملانا چاہیے، لیکن تم نے تو یہ فیصلہ کر ان میں مزید دوریاں پیدا کر دی ہیں، اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم تعالیٰ تعالی کی بیٹی ہو جو کسی بھی جذبات سے آ رہی ہے۔ اور میرال، میری بات سنو۔ ارمغان شاہ کے لہجے میں پھر سے غصہ آ گیا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسی عالم میں ارمغان شاہ نے میرال کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ چھوڑو میرا بازو، تمہاری ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ میرال کے آنسو بے احتیاط اس کی آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ اپنی ماں کی وکالت مت کرو، تم بھی ویسے ہی ہو، ابھی اپنے مطلب کے ہی یہاں آئے ہو۔ وہ جو بت بنی کھڑی تھی اپنے بازو پر گرفت مضبوط ہوتے، وہ درد سے بول اٹھی۔ میرال کے اس پاپا ارمغان شاہ نے فوراً اپنا ہاتھ میرال کے بازو سے الگ کیے۔ میرال، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جو کچھ ہمارے خاندان میں ہوا اس میں میرا یا تمہارا کیا قصور؟ میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی تم نے، تم مجھ سے ہی غلط کہہ رہی ہو۔ اب کی بار ارمغان شاہ میرال کی حالت دیکھ کر نرم پڑا تھا، اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ شاید میرال خود کو اتنا نہیں جانتی تھی جتنا ارمغان شاہ اسے جانتا تھا۔ وہ میرال کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ چکا تھا، لیکن اب اس کے بدلتے روپ پر وہ تڑپ گیا تھا۔ میرال ارمغان شاہ کا یہ روپ دیکھ کر چونک گئی تھی، جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ آج اس کے اندر اتنا غصہ اور درد کیسے آ سکتا تھا؟ ارمغان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے میرال نے سانس اندر کی طرف کھینچا۔ اوکے، میں مزید کوئی بحث نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی بات، اب میں عملی طور پر کر کے دکھاؤں گا، اور تم نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ میرال، تم صرف میری ہو، میری امانت ہو تب سے جب تم نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، اور اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، سمجھی؟ میں نے اپنے ہر ایک خواب میں تمہیں دیکھا ہے، تمہیں سوچا ہے، میری دعائیں تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے، تو تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اس شادی سے انکار کر دو گی؟ میں تمہیں پوری دنیا کے سامنے اپناؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور مسٹر طلعت علی بھی، اور تم بھی اس میں کچھ نہیں کر سکو گی، کہ تم بھی دیکھ لینا۔ ارمغان شاہ نے اپنی بات مکمل کی، آگے بڑھ کر بت بن میرال کے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ میرال وہیں بے بس کھڑی رہی، ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف وہ سب کچھ جو اس کی فیملی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ کیا غلط کر بیٹھی تھی، یا جو کیا تھا وہ ٹھیک تھا؟ ارمغان شاہ جیسے کمرے سے باہر نکلا تو صابرہ بیگم کو باہر کھڑے دیکھ کر سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا تھا، اور صابرہ بیگم وہیں سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ میرال کی وہ سب باتیں سوچ کر صابرہ بیگم اندر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں میرال بیڈ پر بیٹھی بیڈ کے کونوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میرال، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ارمغان جو کہہ کر گیا ہے وہ سب ٹھیک ہے، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، ہم نفرت کو جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں، لیکن محبت کو بڑھانے کے لیے، وہ سب کچھ بھول جانے کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، تم میں وہ دل نہیں ہے میرال۔ صابرہ بیگم کی بات پر میرال نے چونک اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اب کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ امی، میرال سے رہا نہیں گیا، وہ اپنے فیصلے سے بے چین ہو رہی تھی، اور اب صابرہ بیگم نے بھی باتوں ہی بات میں اسے احساس دلا دیا تھا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا۔ میرال کے یوں پکارنے پر صابرہ بیگم نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اس کے سامنے میرال کھڑی تھی۔ امی، آپ بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے تو سنا ہے، سب تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ نے تو سب دیکھا اور برداشت کی ہے، آپ پر جو گزری ہے وہ آپ سب کیسے بھول سکتی ہیں، پھوپھو کے ساتھ رشتہ کیسے جوڑ سکتی ہیں؟ میرال کے بعد صابرہ بیگم نے ایک سردار بڑھی اور پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرال کی طرف دیکھا۔ تم جذبات اور سوچ کے لحاظ سے پورے اپنے بابا جان کی کاپی ہو، وہ بھی ایسے ہیں، بس انہیں اپنی بات اپنی سوچ درست سے لگتی ہے، اس سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے کوئی کس سال میں ہے، یہ انہیں احساس نہیں ہوتا۔ میرال، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے بابا جان کی طرح بنو، جو رشتوں کا احساس تو کرتے ہیں لیکن اپنی انا کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تم مجھے خود بتاؤ کہ تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں، ہم بیماری اور شفا بھی بولو۔ صابرہ بیگم نے میرال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر میرال نے صابرہ بیگم کی طرف دیکھا۔ جمی، میرا یقین ہے، میرال کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے نکل کر گالوں پر پھسل رہے تھے۔
تو پھر کیوں اتنی بدگمانی تم نے اپنے دل میں اچانک پیدا کر لی ہے؟ تمہاری دادی جان کے اس دنیا سے جانا اللہ کو یہی منظور تھا؟ اس کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں ہے؟ اگر تمہاری دادی جان کی زندگی زیادہ ہوتی تو کیا اس اللہ کے لیے مشکل تھا کہ وہ انہیں زندہ رکھتے؟ اور میری بیماری میں تو شروع سے ہی بہت حساس تھی. گھر میں جب کوئی بات ہوتی تو مجھے سب سے پہلے وہ حال ہوتا یا بیہوش ہو جاتی تھی. جیسے اب انمال ہوئی ہے، یہ سب بھی ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. وہ ذات دیکھیے کہ مشکل وقت پر میرا بندہ کیا کرتا ہے. تو تمہارے بابا جان نے تو سب کو معاف کرنے کی بجائے اپنے رشتہ داروں سے ہی نہ صرف خود تعلق توڑ دیا بلکہ مجھے بھی منع کر دیا. اب تم بتاؤ کہ جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے پیار محبت سے رہنے کا درس دیا ہے، صلہ رحمی کا کہاں ہے، وہاں تعلق توڑنا ٹھیک ہے کیا؟ ایک غلطی اور اوپر سے انا میں آ کر تمہارے بابا جان نے کر دی اور اب دوسری غلطی تم نے کر دی ہے. اور تمہیں پتہ کہ انا میں کیے گئے فیصلے دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتے. اور مجھے بس اسی بات کا افسوس ہے کہ تم بھی انا میں آ گئی تھی اور تمہیں ارمغان کی محبت نظر نہیں آئی. صابرہ بیگم کی بات ختم ہوتے ہی میرال نے اپنے آنسو سے بڑے چہرے کے ساتھ اپنی ماں کو گلے لگا لیا. امی مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے سب برباد کر دیا، میں نے ارمغان کو کھو دیا. امی میں کیا کروں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. میرا ہچکیاں لے کر اٹھی تھی. آج صابرہ بیگم نے میرال کی آنکھوں سے انا کا پردہ ہٹا دیا تھا. وہ تو طلعت علی کی آنکھوں سے تو نہیں ہٹا سکی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو صحیح راستہ دکھا دیا تھا. بس میری بچی چپ کر جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. ارمغان ایسے تو میں چھوڑ نہیں سکتا، بس دعا کرو کہ اللہ سب ٹھیک کر دے، سب کچھ آرام سے ہو جائے، نہیں تو تمہاری ایک غلط فیصلے سے کچھ برا نہ ہو جائے. صابرہ بیگم نے میرال کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دیکھا، اس کے آنسو صاف کیے تھے. امی امی دادا جان آپ کو بلا رہے ہیں. نماز اندر آتے ہوئے کہا تو صابرہ بیگم نے میرال کے ماتھے پر بوسہ دے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ سے نہیں بولتی، آپ نے میرے پیارے سے بھائی کو ہرٹ کیا. انوال اپنا غصہ دکھا کر میرال کی کچھ سنے بغیر کمرے سے چلی گئی تھی اور میرال وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بس اپنے دادا جان سے حقیقت جاننے کے بعد کیوں نہیں سب کو خوشی دکھائی، کیوں نہیں اپنی ماں سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے، اور کیوں نہیں اپنے دادا جان سے پوچھا. میرال انہیں سوچوں میں گم بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی. آنکھوں میں نمی اور چہرے پر اداسی آ گئی تھی. میرال میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا. جو بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو لے کر آئے گا اس سے پہلے میرا سامنا کرنا پڑے گا. 6 سال کی میرال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. ارمغان شاہ میرال کو تسلی دے رہا تھا جو اس کے بابا جان کے ڈانٹنے پر رو رہی تھی. ماضی کی جادو کو یاد کرتے میرال کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی. ارمغان مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں تکلیف دی، مجھے معاف کر دینا. میرال روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چلا. شادی کی تیاری عروج پر تھی. حال میں میرال سجی دلہن بنی بیٹھی تھی. مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، سب اپنے چہرے پر خوشی لیے بیٹھے تھے. احمد رحمان میرال کے ساتھ اپنی باوقار شخصیت لیے بیٹھا تھا. مولوی صاحب نکاح شروع کر طلعت علی نے جیسے ہی کہا میرال کا دل مانو مٹھی میں آ گیا تھا. مولوی صاحب نے اجازت ملتے جیسے نکاح شروع کیا. حال میں لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اونچی اور گمبھیر آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے، کون سا ڈرامہ چل رہا ہے جہاں ایک روبدار آواز حال میں گونجی تھی. جہاں سب نکاح شروع ہونے سے پہلے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹ سے جائے کرتے وہیں اب سب کے چہروں پر حیرت اور تجسس تھا. وہ لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا. بلو کلر کی جینس پہنے، اوپر وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنے، وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا. غصے سے اس کے چہرے کا رنگ سفید سے سرخ ہو رہا تھا. طلعت علی صاحب، آپ میری بیوی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارمغان شاہ نے جیسے اسٹیج پر دیکھا سب کے تو جیسے جسم سے روحیں ہلکی حقیقی طور پر باز کر گئی تھی. وہ تو یہ لحاظ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے اس کی ماں کا بھائی کھڑا تھا. ارمغان شاہ کی آواز سن کر اسٹیج پر صوفے پر بیٹھی ہوئی صنف نازک میرال علی نے بے یقینی کے ساتھ ارمغان شاہ کی طرف دیکھا جو دل میں ہزاروں جذبات ہوشیاں لیے بیٹھی تھی. کیا بکواس کر رہے تم ارمغان شاہ؟ کون بیوی، کس کی بیوی؟ طلعت علی کی جیسے سانس رک گئی تھی. انکل مانا کہ میرال علی کے دماغ پر چوٹ لگی تھی، وہ اپنی یادداشت بھول چکی تھی. لیکن آپ تو بڑے ہیں نا، کیا آپ کو بھی کوئی صدمہ پہنچا ہے جو آپ بھول گئے ہیں کہ میرا اور میرال کا نکاح ہو چکا تھا؟ بچپن میں ارمغان شاہ کے ایک اور انکشاف نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. بچپن کے نکاح کا سن کر میرال فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کا وجود ایک لمحے کو لرزا تھا. ایک سرد سی لہر اس کے جسم میں سریت کر گئی تھی. آنکھوں میں چمک تو تھی لیکن دل تھا جو بے ترتیب طریقے سے دھڑک رہا تھا، جو مسلسل یہ کہنے کو بےتاب ہو رہا تھا کہ تم کہاں تھے میرے حبابوں کے شہزادے، اتنے وقت سے کیوں مجھے ان ظالم لوگوں کے حوالے کر دیا تھا؟ حال میں سب پر سخت طاری ہو چکا تھا سوائے اس بہادر ارمغان شاہ کے جو نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے لا کر سب کو حیران کر گیا تھا. چلو میرال اس دنیا سے دور چلے جائے. ارمغان شاہ نے آگے ہاتھ بڑھا کر میرال کا ہاتھ پکڑا اور میرال نے ہوشی ہوشی ارمغان شاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا.
تم میری بیٹی کو کہیں نہیں لے کر جا سکتے چھوڑے سے۔ ایک طرف ارمغان شاہ نے میرال کا ہاتھ پکڑا تھا تو دوسری طرف طلعت علی نے میرال دونوں کے درمیان کسی مہرے کی طرح لگ رہی تھی۔ بابا جان جانے دے مجھے، بابا جان مجھے ارمغان کے ساتھ جانے دے۔ میرال نیند میں بڑبڑا رہی تھی، تب انوال نے ٹیبل پر رکھے پانی کا گلاس اس پر ڈال دیا تھا۔ بس کا دو آپ دیکھنا، آپ ہی آپ کا ارمغان دوپہر سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ اب رات ہونے والے نمبر بھی ان کا آف جا رہا ہے۔ انوال نے پانی گرانے کے ساتھ ساتھ میرال پر ارمغان شاہ کی گمشدگی کا بام بھی گرا دیا تھا۔ وہ جو خوابوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، انوال نے اس پر ایسے پانی گرا دیا تھا جیسے اس نے خود اپنی خواہش پر پانی گرایا تھا، اپنی خواہشات پر پانی گرایا تھا۔ چہرے سے پانی صاف کرتے وہ شاکڈ بیٹھی انوال کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ ہی کال کرے ارمان بھائی کو، پتہ نہیں بیچارے کس حال میں ہوں گے، انوال یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرال کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ارمان شاہ کو کال کر سکے۔ اس نے جتنی باتیں ارمان کو سنا دی تھی، اب اس کا سامنا کرنا تو دور کی بات، وہ تو کال بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارمان شاہ کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات گزر گئی تھی، اب دن چڑھ رہا تھا۔ دونوں گھر میں بے چینی تھی۔ ایک طرف فریدہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی تو دوسری طرف ظہیر علی کے گھر والے الگ سے پریشان تھے۔ 2 دن بعد میرال کی شادی تو اس کی خوشی میں بھی گھر کا ماحول افسردہ تھا۔ شام کے سائے ڈال رہے تھے جب ڈرائنگ روم میں ارمغان شاہ نے قدم رکھا تھا۔ وسیم شاہ اور فریدہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھا بے چینی کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا کہاں چلا گیا تھا؟ فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کو گلے سے لگایا تھا۔ میں یہیں تھا ماں، بس آپ کی بہو کو لانے کے انتظامات کر رہا تھا۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر وسیم شاہ اور فریدہ بیگم کے چہرے پر حیرت آ گئی تھی۔ کیا مطلب ارمغان؟ کیا کرنا چاہے تم؟ وسیم شاہ نے پریشان سے پوچھا۔ ڈاڈا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، تو اب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور بے فکر ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑے، بلکہ آپ کو مجھ پر فخر محسوس ہوگا۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر وسیم شاہ مسکرا دیا تھا۔ ماں، میرا کمرہ ذرا اچھے سے تیار کر دے، اور ہاں، میرے کمرے میں سرخ گلاب کے ساتھ گیندے کے پھول بھی لگائیے گا، آپ کی بہو کو وہ بہت پسند ہے۔ میں ذرا نانا جان سے مل کر آیا۔ ارمغان شاہ کے چہرے پر پرسکون تاثر دیکھ کر وسیم شاہ اور فریدہ بیگم کو بھی غصہ ہوا تھا۔ ظہیر علی کے گھر قدم رکھتے ہی سب ارمغان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی دکھ دیکھ لی ہو۔ ارمغان بھائی آپ آگے۔ انوال نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کو دیکھا، جس پر ارمغان شاہ نے مسکراتے ہوئے انوال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چھوٹی تم بھی دلہن ہی ہو، اپنے کمرے میں رہو، کہیں چوٹ وغیرہ نہ لگا لینا، اور ہاں، میں نے تو تمہارا شکریہ کرنا تھا کہ تم نے میرے نالائق بھائی کی زندگی میں شامل ہونے کی حامی بالی تھی۔ او ہیلو، یہ نالائق کس کو کہا تم نے؟ پیچھے سے آتی آواز پر انوال کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی۔ اس نے بھی اپنے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے پہلے احمر کی نظر انوال پر پڑی، انوال وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ہاں بھائی مجنوں، سب ٹھیک ہے نا؟ احمر نے انوال کو جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرا کر ارمغان شاہ کے پاس آیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تو اپنا نکاح جلدی سے کروا لے، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیارے بڑے ماموں جان اس بات سے بھی مکر جائے۔ ارمغان شاہ کے بابا دونوں کا کہہ کر ڈرائنگ روم میں بلند ہوا تھا۔ وہاں دوسری جانب میرال، جس کے دن رات اسی بے چینی سے گزر رہے تھے کہ ارمغان شاہ نے اپنے ساتھ کچھ کر نہ لیا ہو، اور ارمغان کی خبر ملتے وہ فوراً اس کو دیکھنے آئی تھی۔ اور اب اس کا جاندار کہہ کر سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون دیکھا جو وہ کہیں سے بھی اداس نہیں لگ رہا تھا، میرال کا دل یکدم دھڑکا تھا۔ وہ تو سوچ کر بیٹھی تھی کہ ارمغان شاہ اس شادی کو روک دے گا، اس کی غلطی کو ٹھیک کر دے گا، جیسے وہ بچپن میں کرتا تھا۔ جب بھی میرال کوئی غلطی کرتی وہ گھر والوں کو حمل ہونے سے پہلے سے ٹھیک کر دیتا تھا۔ اور ارمغان شاہ کو دیکھتے ہوئے اب میرال مایوسی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے دل سے آواز آتی تھی کہ اس نے آج ارمغان کو مکمل کھو دیا تھا۔ کہاں تھے صاحبزادے؟ کل سے ظہیر علی نے ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے کہا، اور ساتھ تیمور علی، طلعت علی بھی تھے۔ ارمغان شاہ نے جھکا ظہیر علی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے چوما۔ نانا جان، وہ بس کام کے سلسلے میں مجھے اچانک جانا پڑ گیا تھا، بزی تھا اس لیے بتا نہیں سکا۔ ارمغان شاہ کے جواز پیش کرنے پر طلعت علی افسوس سے نفے میں سہلاتے اندر چلا گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ ارمغان شاہ نے طلعت علی کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ مت پوچھو ارمغان، آج تمہارے ماموں بھی تمہارے لیے پریشان ہو گئے تھے، اور انہیں کے کہنے پر ہم پولیس اسٹیشن جا رہے تھے تمہاری گمشدگی کا پتہ چلانے۔ پتہ انوال کی کال آ گئی تھی، ہم واپس آ گئے تھے۔ تیمور علی کے بتانے پر ارمغان شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبا کر احمد کی طرف دیکھا۔ مطلب کہ بڑے فکری احمد نے ارمغان کے کان میں تو کہا تھا، لیکن بات کر ظہیر علی نے سن لیا تھا۔ چھوٹے ماموں کوئی کام ہو تو بتا دینا، میں یہی ہوں۔ ارمغان شاہ کی بات پر تیمور علی ظہیر علی دونوں ارمغان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج میرال کی مہندی تھی اور میرال بیڈ پر لیٹی کمبل منہ پر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ میرال اٹھو، کیا ماتم بچھا کر سو رہی؟ اٹھو میری بچی، آج انوال کا نکاح ہے، اگر تمہیں اپنی شادی کی خوشی نہیں تو بہن کی خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ فرح بیگم نے میرال کے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔
چچی جان مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میرال دوبارہ سے اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ کے تھی۔ میری بچی کیوں بدگمان ہو رہی، سب ٹھیک ہو جائے گا، فرح بیگم نے کہا تو میرال نے ایک جھٹکے سے کمبل اپنے اوپر سے اتارا۔ سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا چچی جان؟ کیا میری شادی ارمغان سے ہو جائے گی؟ اور جو میں نے کیا وہ سب، اور کہا وہ سب بھول جائے گا چچی جان؟ نہیں نا، تو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں، وہاں مسٹر ارمغان صاحب میری شادی کی تیاری میں مصروف ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میرال کے یوں کہنے پر جہاں فرح بیگم مسکرائی تھی وہاں دروازے پر دوسری طرف ارمغان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرال کی بات پر جہاں ارمغان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی وہیں اس کے اگلی بار ارمغان شاہ کے چہرے پر افسردگی آ گئی تھی۔ سب میرال نے فرح بیگم سے فریدہ بیگم کی بات کی تھی۔ چچی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فریدہ پھوپھو نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، تو وہ کسی دوسری عورت کو اتنا دکھ کیوں دے سکتی ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر وہ اس کی جگہ پر ہوتی تو اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنی وہ دوسروں کو دے رہی تھی۔ میرال کی بات پر فرح بیگم ابھی بولی ہی تھی کہ دروازے کے پاس ارمغان شاہ نے اپنے قدم واپس لے لیے تھے۔ میرال میری بچی ہر کوئی ایسا سوچنا شروع کر دے تو زندگی اور دنیا جنت نہ ہو جائے۔ یہی انسان کے اندر کا غرور، انا اور نفس ہوتا ہے جو اپنی بڑھائی خود بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ غرور، انا کا نشے میں آ کر نفس اور شیطان کی پیروی کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت میں اپنے بندوں پر مہربانی کی ہے کہ جب وہ اپنے نفس و شیطان کی باتوں میں آ کر کچھ غلط کر بیٹھے تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کر اور معافی مانگے، اور پھر اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ بس معاف نہ کرنے کی عادت تو بندوں میں ہے جو اپنوں کو معاف نہیں کرتے اور ساری زندگی ان کے بغیر گزار لیتے ہیں، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہمارے اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اب اٹھو، تیار ہو جاؤ، 3 گھنٹے رہ گئے انوال کے نکاح میں، تم اس کی بڑی بہن ہو۔ اس وقت ایک لڑکی کو ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہن کا ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو شاباش، اٹھو، اپنے دل و دماغ سے سارے حالات نکال دو، اللہ پر بھروسہ کر، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ فرح بیگم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بیٹھ اٹھ کر میرال کے ماتھے پر بوسہ دے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرال جو رات سے بے چین تھی، ایک امید اور ایک حوصلہ اس کے اندر جگہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ چہرے پر اب مسکراہٹ آ گئی تو دل میں سکون آ گیا تھا۔ میرال نے گہری سانس لیا اور بیٹھ سے اٹھتے ہوئے الماری کی طرف آئی جہاں اس کی مہندی کا ڈریس پڑا تھا۔ انوال سفید رنگ کے جوڑے میں گولڈن رنگ کا دوپٹہ تھا، میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی احمد اپنے چپ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی شرارتوں کو بامشکل روکے بیٹھا تھا۔ انوال کے دائیں جانب میرال اپنی مہندی کا جوڑا پہنے کھڑی تھی، ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ، اس پر ملٹی شیڈ کا دوپٹہ لیے، میک اپ سے صاف چہرہ لیے، اس کی ساری توجہ انوال پر تھی، لیکن احمد کے دوسرے بیٹھا ارمغان شاہ کی پوری توجہ میرال پر تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے لے کر ایک ایک بات پر وہ دل فدا کر رہا تھا۔ بس کر دو یار، آج ہی دیکھ لو گے تو کل کیا کرو گے؟ احمد نے ارمغان شاہ کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کل بس ستمگر مجھے دیکھنے بھی دیتی ہے کہ نہیں، کیونکہ میڈم کی سوچیں ہی بہت عجیب ہیں۔ ارمغان شاہ نے احمد کے کان میں دھیمی آواز میں کہا، جو خود کالے رنگ کی شلوار قمیض میں اپنی شخصیت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ فریدہ بیگم نے تو اپنی بیٹی کا صدقہ دیتے ہوئے اسے ظہیر علی کے گھر بھیجا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے ہماری بابی بلاس کزن کو؟ احمد نے بھی تھوڑا جھک کر ارمغان شاہ کو کہا۔ اٹس پرسنل، ارمغان شاہ نے کہتے ہوئے اپنے شرٹ کے آستین کو فولڈ کیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، جاؤ پھر، میں کل تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا، احمد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نہ کرو نانا جان میرے ساتھ، ارمغان شاہ نے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ واٹ؟ احمد کی آواز اس پر اونچی ہوئی تھی کہ سب نے احمد اور ارمغان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ تم دونوں کا ہی نکاح کروا دیتے ہیں، جتنی تم دونوں کی باتیں ختم نہیں ہو رہی، تیمور علی نے احمد کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تو جہاں ایک مسکراہٹ کی لہر انوال کے چہرے پر آئی تھی وہاں میرال نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ اس سے پہلے احمد آگے سے بولتا ظہیر علی تلی نگاہ وہاں لے کر آگے تھے، اور سب کی موجودگی میں انوال نے احمد کو اپنی ساری زندگی کا محافظ تسلیم کر لیا تھا، اور احمد نے دل و جان سے انوال کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مجھے تم مبارکباد نہیں دو گی یا میں خود وصول کر لوں؟
احمد نے تھوڑا جھک کر انوال کو کہا تو انوال جو چہرے پر مسکراہٹ لیے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احمد کی بات پر چونک کر احمد کی طرف دیکھا۔ انوال کا دل یکدم مٹھی میں آ گیا تھا۔ بولو کیا کر لوں؟ مبارکباد وصول۔ احمد کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ انوال اس پر گھبراہٹ کا دورہ پڑنے والا تھا۔ اونچی آواز میں بولی، امین دیکھیے احمد بھائی کیا کہہ رہے ہیں، روکیے انہیں۔ انوال کی اونچی آواز پر سب نے چونک کر جہاں انوال کو دیکھا تو وہاں احمد کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس سے مبارکباد اتنی مہنگی پڑنی تھی۔ اور یہ لڑکی کچھ تو خدا کا اوپر ابھی نکاح ہوئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو تم اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی ہو۔ اور احمد اٹھو یہاں سے مہندی کا کام دیکھو۔ فرح بیگم نے احمد کے کندھے پر چپل لگاتے ہوئے کہا تو انوال نے اپنے دانتوں تلے زبان دے دی۔ تمہیں بعد میں پوچھتا ہوں، احمد بولا، دھیمی آواز میں تھا لیکن انوال تک آواز پہنچ گئی تھی۔ انوال نے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطروں کو صاف کیا تھا۔ اور تم بھی میرال کمر میں گئی ہے، اسے تیار کر کے لے کر آؤ، مہندی کا فنکشن ہونے والا ہے۔ صابرہ بیگم نے انوال کو کہا تو انوال کو پہلے ہی جانے کو پر تول ہی تھی۔ اپنی ماں کی بات سن کر کسی جادو کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا تو احمد کے ساتھ ساتھ ارمغان شاہ نے میرال کی مہندی کے فنکشن میں ایسے بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اور ارمغان شاہ اسی اگنورنس پر میرال اندر ہی اندر ٹوٹی تھی۔ سارے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ارمغان شاہ احمد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھا۔ احمد کے موبائل پر کال آئی اور وہ کال اٹینڈ کرنے باہر چلا گیا تھا۔ ارمغان شاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے صفحے کے ساتھ ٹیک لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میرال کا چہرہ بار بار آ رہا تھا جو کسی پری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرال کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں ارمغان شاہ کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ انہیں سوچوں میں گم ارمغان شاہ کی کب آنکھ لگی اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ میرال شیشے کے سامنے کھڑی سورج جوڑا پہنے اپنے زیورات کو ایک ایک کر کے اتار رہی تھی جب ارمغان شاہ کمر میں ڈالوا، یہ کیا کر رہی ہو میرال تم؟ ارمغان شاہ نے میرال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نظر نہیں آیا تمہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے زبردستی شادی کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے اور جو انہوں نے کیا اس کا مداوع کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے مسٹر ارمغان شاہ۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ نے مجھ سے شادی تو کر لی ہے لیکن مجھے کبھی اپنا نہیں بنا سکیں گے۔ میں بھی میرال علی ہوں، سمجھی آپ؟ میرال نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مقابل کر ارمغان شاہ کو حیران کر دیا تھا جو اسے ایک شو اور چنچل سے لڑکی سمجھتا تھا۔ اس کے اندر یوں اچانک اتنا غصہ اور نفرت کہاں سے آ گئی تھی؟ میں نے کب کہا کہ میں اپنی ماں کی غلطی پر پردہ ڈال رہا ہوں یا مداوع کر رہا ہوں؟ مجھے تو بس یہ پتا کہ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اور رہی بات تمہیں اپنانے کی تو میرال علی، یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں بٹھا لو، تمہارے سامنے ارمغان شاہ کھڑا ہے جو نفرت کو محبت میں بدلنے کا ہنر اوپر لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ تم میری محبت سے کبھی بچ نہیں سکتی کیونکہ تم ابھی سے میری محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکی ہو۔ وہ تمہاری آنکھوں میں صاف دکھ رہا ہے، باقی محبت کی منزل تک تمہیں لے کر جانا ارمغان شاہ کا کام ہے، سمجھ گئی میرال علی تم؟ ارمغان شاہ نے بات ختم کرتے ہوئے میرال علی کو دیکھا جس کے چہرے پر اب گھبراہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور ہاں ایک بات اور، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی، کبھی نہیں، اور تمہیں کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ارمغان نے میرال کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ارمغان ہوش میں آؤ۔ میرال جو کچن سے پانی لینے آئی تھی ارمغان شاہ کو نیند میں بولتے ہوئے دیکھا وہ اس کے پاس آئی اور جیسے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانا چاہا، ارمغان شاہ نے میرال کا ہاتھ اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔ ارمغان اٹھو، میرال کی اب آواز میں پریشانی تھی، اس ساتھ ہی ارمغان شاہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے میرال کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے میرال کو اپنی طرف کھینچا۔ میرال اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور ارمغان شاہ کے سینے پر گرتے ہوئے بچی۔ میرال کا ایک ہاتھ ارمغان کے کندھے پر تھا، دوسرا ارمغان شاہ کے ہاتھ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میرال تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تم خود بھی، لیکن جو تم نے کیا اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ارمغان شاہ کی ضرورت ہوتی آنکھیں میرال کو ڈرا رہی تھی۔ میرال کی جہاں دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی وہاں اس کا سانس رک گیا تھا۔ ارمغان وہ میں، اس سے پہلے میرال اپنی صفائی میں کچھ کر دیا۔ ارمغان شاہ نے ایک جھٹکے سے میرال کو صوفے پر گرا خود باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ میرال اپنے بازو کو پکڑے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ ارمغان مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں ہوں تو کسی کی نہیں ہونا چاہتی سوائے تمہارے۔ شادی کی تیاریاں پوری زور و شور سے ہو رہی تھی، جہاں گھر کے سب افراد اس خوشی میں خوش تھے وہیں ارمغان شاہ کی بے خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف میرال کو ارمغان شاہ کا یہ رویہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ ایک طرف وہ اسے کسی کا ہونے نہیں دینے کا وعدہ کر چکا تھا تو دوسری طرف وہ اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔
ظہیر علی نے موقع مناسبت سے طلعت علی کو فریدہ کی طرف سے دل صاف کرنے کو کہا تھا، لیکن 2 دن کے سوچ بچار کے بعد بھی طلعت علی کے نام نے اس کو اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا ہی کہا تھا۔ طلعت علی کی بات سن کر ظہیر علی خاموش ہو گئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر اطمینان تھا، اور یہ اطمینان انہیں ارمغان شاہ نے دلوایا تھا۔ جہاں ظہیر علی کے گھر آج میرال کے بارات کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہاں وسیم شاہ کے گھر میرال کی عمل کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ فریدہ بیگم نے ارمغان شاہ کے کمرے کو پھولوں اور گولڈن لائٹ سے سجا دیا تھا، جو ایک ڈریم روم لگ رہا تھا۔ ایک گھرانے میں خوشیاں تھیں تو دوسرے گھرانے میں بے چینی تھی اپنے اسے ملنے کی۔ وہی سیلون میں بیٹھی میرال ہندوؤں کے صحرا میں تپتی ریت پر چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گونڈ دیا تھا، اس کا پچھتاوا اسے ایک پل بھی سکون لینے نہیں دے رہا تھا۔ چہرے پر بے قراری اور پریشانی واضح تھی، جو وہاں موجود ہر کسی نے محسوس کی تھی۔ انمال جاؤ اور جا کر احمد سے کہو کہ میرال کو سیلون سے لے۔ صبا بیگم جو حال میں آنے والے مہمانوں کو دیکھا انمال کی طرف آئی تھی، جو اپنی کالج کی فرینڈز کے ساتھ گپے لگانے میں مصروف تھی۔ احمد کا نام سنتے اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ لیکن امی وہ تو نظر نہیں آ رہے، میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ انمال نے بیتو کی وجہ دی۔ صابرہ بیگم جو پہلے ہی میرال کے فیصلے پر چہرے پر پریشانی لیے سب دیکھ رہی تھی، انہیں ایک نظر انمال پر جیسے ڈالی۔ انمال 2 سیکنڈ میں کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ انمال کے جو اٹھنے پر صابرہ بیگم اب وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایک تو امی بھی نہ، اب کہاں ڈھونڈوں، اتنا بڑا حال ہے، کس کسی جگہ ڈھونڈوں، سمجھ نہیں آ رہی۔ انمال جو اپنی لانگ جامنی کلر کی فراق کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے حال کے ہر طرف دیکھ رہی تھی، جب اچانک کسی نے انمال کو بازو سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے انمال کے منہ سے چیخ نکلتی اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی، اتنی بے ہوئی وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی بیوی کی طرح تمہیں تیار ہو کر سب سے پہلے میرے سامنے ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نہیں آئی، اور تمہاری طرف میری مبارکباد کے ساتھ تمہاری سزا بھی ادھار ہے۔ احمد نے بات کرتے ہوئے انمال کے منہ پر اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا، جو مسلسل کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد کے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں انمال نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ میں امی میرال، انمال نے اپنی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بامشکل بول پائی تھی کہ امی کیا میرال؟ احمد نے انمال کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے اپنی نظر انمال کی آنکھوں میں گاڑی۔ وہ امی کہہ رہی تھی کہ میرال ابھی کے سیلون سے لے آئی، انمال نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا۔ وہ احمد کے اتنے پاس ہونے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ جس کی ذمہ داری ہے وہ اسے لینے چلا گیا ہے، تو مجھے میری مبارکباد ہو، نہیں تو میں خود وصول کر لوں گا۔ احمد نے دیوار کی دونوں اطراف اپنے بازو رکھتے ہوئے انمال کے فرار کا راستہ بند کر دیا تھا۔ میں کیسے؟ انمال کا شرمسا چہرہ سجو پڑ رہا تھا، جسے احمد پوری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر چلو میں خود ہی وصول کر لیتا ہوں۔ احمد انمال کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ مزید انمال کے چہرے کے پاس لے کر آیا تو انمال کو اپنے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چچی حلاب، انمال نے جیسے کہا۔ احمد نے چونک اپنے پیچھے دیکھا ہی تھا کہ انمال اپنے دونوں ہاتھوں سے احمد کو پیچھے دھکیل کر نکل گئی تھی، اور احمد اب گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ میرال تیار ہو کر بیٹھی تھی کہ گھر سے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ ماضی کی یادوں میں کھوئے وہ ارمغان شاہ کے ساتھ گزرے ایک ایک پل کو یاد کرتی انہی حسین یادوں کو اپنے ہاتھوں سے آج دفنانے جا رہی تھی۔ اے اللہ میری مدد فرما، تو جانا کہ میں ارمغان سے ہمیشہ پاک محبت کیا، اس سے ہی دعاؤں میں مانگا ہے، اور آج میری چھوٹی سی لاپرواہی و غلطی سے میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، اور جو میری زندگی میں شامل ہونے جائے اسے بھی میں کبھی محبت نہیں دے سکوں گی جس کا وہ حقدار ہوگا۔ اے اللہ مجھے دو لوگوں کے مجرم ہونے سے بچا لے۔ میرال کے دل سے دعا نکل رہی تھی، اور ساتھ اس کی آنکھوں کے کونوں میں نمی آ گئی تھی جب سیلون والی نے اسے آ کر بتایا کہ اسے لینے آ گئے ہیں۔ شام کا سائے گہرے ہوئے تو میرال کے اندر کی اداسی اپنے قدم مضبوط کر رہی تھی، اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے اپنے بھاری لہنگے کو اٹھاتے ہوئے۔ جب میرال نے سیلون سے باہر قدم رکھا تو باہر کھڑے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بلیک پینٹ اور بلیک ٹی شرٹ پہنے آسینوں کو کونوں تک پلٹ کے سینے پر ہاتھ باندھے وہ سامنے آتی دشمن جہاں کو دیکھ رہا تھا۔ دلہن باتیں میرال کے حسن میں مزید نکھار آ گیا تھا، لیکن چہرے پر اداسی وہی تھی جسے چاہے کوئی محسوس کرتا یا نہ کرتا، لیکن ارمغان شاہ محسوس کر گیا تھا۔ تو مس میرال تم بھی اداس ہو؟ ارمغان شاہ نے سوتے ہوئے چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ لائی جس سے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ میرال نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جیسے اپنے سامنے ارمغان شاہ کو دیکھا، جو اسی کو کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میرال کے وجود میں کپکپی آ گئی تھی۔ اپنے بھاری لہنگوں کو بامشکل سنبھالے وہ ہیل والی جوتی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ جب ارمغان شاہ نے آگے بڑھ کر میرال کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا
تمہیں دلہن بننے دیکھنے کا پہلا حق صرف میرا ارمغان شاہ کی بات میں اتنی شدت تھی کہ میرال نے اپنا حلق تیار کرتے ہوئے بغیر مزاحمت کے اپنا سر ہاتھ ارمغان شاہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جس سے بھگت ارمغان شاہ کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ میرال کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی جس سے وہ فوراً چھپا گئی تھی۔ ارمغان شاہ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا پرانا ڈور کھولا تو میرال پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارمغان شاہ کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ تم نے مجھے نہیں چنا تو کیا ہوا، لیکن تمہارے ساتھ دیکھے ہر خواب کو تو پورا کر سکتا ہوں، اور یہ بھی ایک خواب تھا۔ ارمغان شاہ کی آنکھیں سرخ ہوتی اور چہرے پر ایک درد بڑی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھتے میرال نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی بغیر کچھ کہے گاڑی کی پرانی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ارمغان شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور جا کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ سارے راستے میرال اور ارمغان شاہ میں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن میرال اپنے چہرے پر ارمغان شاہ کی شدت بڑی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس سفر میرال نے کیسے مکمل کیا تھا یہ میرال جانتی تھی۔ حال کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر کیا ارمغان شاہ نے میرال کی طرف دیکھا جو گاڑی کا لاک کھولنے کی ناکام کوشش کر دی، جس سے ارمغان شاہ نے لاک کیا ہوا تھا۔ اتنی کیا جلدی ہے، اپنے ہونے والے ہم سفر سے ملنے کی، مجھ سے اپنی شادی کی مبارکباد تو لیتی جاؤ۔ ارمغان شاہ کی گمبھیر آواز جیسے میرال کے کانوں میں بڑی، اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آج خود کو ارمغان شاہ کے نظروں میں ایک بے وفا محسوس کرتی۔ میرال کے کانپتے ہاتھ وہاں وہی لاک پر رک گئے تھے۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ارمغان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں نے سنا تھا کہ بے وفا لوگ بہت خوبصورت ہیں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ مبارک ہے تمہیں اپنی شادی اپنے لیے چنے ہیں ہم سفر کے ساتھ زندگی۔ ارمغان شاہ کی باتیں تھی یا آگ برساتی بارش؟ میرال جو کب سے خود میں سمٹ کر ضبط کر کے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روانی کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ وہ چہرہ موڑے ہی ان آنسو کو ارمغان شاہ سے چھپا رہی تھی۔ وہیں ارمغان شاہ گاڑی کے سائڈ مرر سے اس کے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے ارمغان کمزور پڑتا اور آگے بڑھ کر میرال کے آنسو کو اپنے لبوں سے چون لیتا۔ نمال اور فرح بیگم گاڑی کی طرف آتی دکھائی دی۔ ارمغان شاہ نے گاڑی کا لاک کھول دیا تھا۔ فرح بیگم نے آگے بڑھ کر میرال پر چادر اوڑھی اور نمال کو کہا کہ وہ اس سے اندر لے جائے۔ ارمغان تم اندر نہیں آؤ گے، فرح بیگم نے کہا۔ نہیں چھوٹی پھپھو، میں بس گواہ بننے آؤں گا۔ ارمغان شاہ نے اپنا سر تھوڑا جھکا کر اونچی آواز میں کہا تو میرال جو اندر جا رہی تھی اس کے جاتے ایک قدم ایک لمحے کو رکے تھے۔ تم نہیں سجو گے ارمغان، نہ تانگل اسے، وہ پہلے اپنے فیصلے کو سوچ سوچ کر عادی ہو گئی ہے، فرح بیگم نے ارمغان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اب گاڑی سے باہر آ گیا تھا۔ چھوٹی پھپھو اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس نے میری محبت کو ٹھکرا کر غلطی کی ہے۔ اگر میں اسے اب آسانی سے میسر آ گیا نہ تو وہ پھر ہر بار ایسے ہی مجھے ٹھکرا کر چلی جائے گی، اسے بھی تو محبت کی طرف سمجھ میں آئی۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر فرح بیگم نے اپنا ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ ارمغان کی بنائی ہوئی پلاننگ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حال میں گہما گہمی مچی ہوتی ظہیر علی ہاؤس میں اتنے عرصے کے بعد یہ خوشی کا دن آیا تھا۔ طلعت علی سب انتظامات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کرائے پر بنی گاڑی میں ٹائم بھی دیکھ رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تیمور علی نے طلعت علی کو ایسے پریشان دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں، احمد رحمان کا نمبر بن جا رہا ہے اور 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، بارات کا کچھ پتہ نہیں۔ پورا خاندان آ گیا ہے، دوست احباب آ گئے ہیں، لیکن بارات نہیں آئی۔ طلعت علی نے اپنے خدشات تیمور علی کو بتاتے ہوئے پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی صاحب پریشان مت ہو، شادی میں دیر سبیر ہو ہی جاتی۔ تیمور علی نے طلعت علی کو حوصلہ تو دے دیا تھا، لیکن اب وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ لو جی سسر جی کا اب ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ان کا یہ پریشان چہرہ مجھے کتنا سکون دے رہا ہے۔ وہ شخص جو پچھلے 24 سالوں سے دوسروں کو پریشان کر رہے تھے، آج خود کتنے پریشان دکھ رہے ہیں۔ ارمغان شاہ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ حال کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا احمد کو کہہ رہا تھا، اور احمد میسج پر میسج کر کے نمال کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ جب ارمغان کی آواز اس کے کان میں پڑی، ہاں یار تایا جان تو واقعی پریشان ہے، احمد نے موبائل پاکٹ میں ڈال دے کہا، بس 1 گھنٹہ اور اس کے بعد میرے بڑے ماموں کی ساری انا سارا غرور ہوا میں اڑ جائے گا۔ ارمغان شاہ نے بات کرتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا، لیکن وہ احمد رحمان اس کا بندوبست ٹھیک سے کیا ہے نا؟ احمد کو بھی احمد رحمان کی کہانی جاننے میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اس کی فکر مت، اس کا شروع سے خواب تھا کہ وہ اعلیٰ اسٹڈی کے لیے برطانیہ چلا جائے گی، تو اس کے والدین کی مرضی تھی کہ شادی کروا لو، اسے برطانیہ نہیں بھیج سکتے، اور میں نے اس بیچارے کے خواب پورے کر دیے، اور ساتھ ہی اس کی فیملی کو بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔ وہ تو کل رات کے فلائٹ سے جا چکا ہے، اور اس کی فیملی 1 ہفتے تک چلی جائے گی، کچھ مہینوں کے لیے۔ اب سب راستے صاف ہے۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر احمد نے بے احتیاط تالی بجائی تو ارد گرد کے بیٹھے مہمان ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ واہ ارمغان واہ، اتنا سب کچھ اتنی جلدی کر لیا، تم نے ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ احمد کی بات ارمغان نے آنکھیں سکوتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا، یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوا مسٹر احمد، جب سے میرال کو وہ لوگ دے کر گئے تھے تب سے ہی میں انہی کوششوں میں تھا، اور اب اگر سب مکمل ہوا ہے
تم نہیں جانتے کہ برطانیہ جانا کوئی آسان کام نہیں۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آؤ نانا جی کے پاس چلتے ہیں۔ ارمغان شاہ احمد کے ساتھ ظہیر علی کی طرف چلا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو مہمانوں کے ساتھ گھر والوں کو بے چینی ہو رہی تھی۔ گھر کے 4 افراد نکال کر باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، کیونکہ ان 4 افراد کو ارمغان شاہ کے پلان کا پتہ تھا اور وہ اسی کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہاں دلہن بنی میرال اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی بارات آنے سے پہلے اس کا دلہا برطانیہ پہنچ چکا تھا۔ بابا جان احمد رحمان کی فیملی کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس کا بھی 2 گھنٹے ہو گئے اور بارات کا کچھ پتہ نہیں۔ اب تو مہمان بھی ہماری شکلیں دیکھ رہے تھے تلے جو پہلے صبر کرے تھے، لیکن اب معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر ظہیر علی کے پاس آ گئے تھے اور بے چینی سے کہا، طلعت بیٹا یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا، تمہارے ہی جانے والے تھے۔ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ تم بھی اور باقی سب بھی یہی جانتے ہو کہ تمہارے فیصلے کے آگے تو تم مجھے بھی بولنے نہیں دیتے، تو اب اس بوڑھے شخص کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اب بھی تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ ظہیر علی کی باتیں سچ اور کڑوی تھی۔ طلعت علی کو بے احساس ہو رہا تھا کہ ہر دفعہ اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا نے وقت ان باتوں کو نہیں کہا کہ عزت کا معاملہ ہے، میرا تو بس نہیں چل رہا جا کر احمد رحمان کی فیملی کو شروع کر دوں۔ تیمور علی کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ساربہ کڑی فرح بیگم صابرہ بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب وقت گزر رہا تھا اور بارات کچھ اتا پتہ نہیں تھا، تب صابرہ بیگم کو فکر لاحق ہوئی، لیکن فرح بیگم اسے تسلی دے کر جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں بس کچھ دیر اور صبر کرنا ہے۔ جہاں اتنے سالوں سے کیا وہاں کچھ دیر اور فرح بیگم کی بات سن کر صابرہ کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔ بابا جان آپ بڑے ہیں، اس خاندان کے بڑے، میں ہی اپنے غصے اور انا میں اپنے فیصلے کو ٹھیک سمجھتا تھا اور بھول ہی گیا تھا کہ ماں کے بعد آپ ابھی ہمارے سر پر سلامت ہے۔ بابا جان مجھے معاف کر دے، اپنے بیٹی کی اس گھر کی عزت کو خراب ہونے سے بچا لیں۔ طلعت علی جو کرسی پر بیٹھے غم اور شاد کی کیفیت میں تھا، آج بیٹی کی بارات نہ آنے پر اس کی آنکھوں پر لپٹی انا اور ضد کی پٹی کھل چکی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا طلعت، کیونکہ میں جو بھی کہوں گا تمہیں وہ منظور نہیں ہوگا۔ ظہیر علی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بابا جان مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا، بس آپ آج میری عزت کی لاج رکھ لیں۔ طلعت علی کی آنکھوں میں اب نمی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ظہیر علی کرسی بار سے اٹھ گئے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ ظہیر علی کے جو کہنے پر طلعت علی اور تیمور علی دونوں ظہیر علی کے ساتھ چائے بڑھتے۔ اب سب مہمان آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سب کی باتوں کو سنتے ہوئے ظہیر علی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ارمغان شاہ کے سامنے کھڑے تھے، جو سب سے لاتعلق اور موبائل میں بزی تھا۔ ارمغان ظہیر علی کی آواز پر ارمغان شاہ نے فوراً سر اٹھا کر تینوں کی طرف دیکھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارمغان کیا تم میرال سے ابھی اسی وقت نکاح کرو گے؟ ظہیر علی کا لہجہ روبدار تھا، لیکن آنکھوں میں پیار اور نرمی تھی۔ ظہیر علی کی بات سن کر تینوں میں سے جو چونکا تھا وہ طلعت علی تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ اب بات ظہیر علی کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن نانا جان وہ بارات، وہ احمد رحمان، ارمان شاہ نے بھی آج ایکٹنگ کرنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ جسے دیکھتے ہوئے ظہیر علی نے اپنے نواسے کو دل میں بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ دیا تھا۔ وہ تم سب چھوڑو، تم یہ بتا تم میرال سے نکاح کر سکتے ہو کہ نہیں، کیونکہ اب ہمارے گھر کی عزت اور اس کا وقار ان سب مہمانوں کے سامنے اب تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ احمد رحمان بارات لے کر نہیں آ رہا۔ ظہیر علی نے گہرا سانس چھوڑتے ہوئے سر جھکا کر کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پتہ کرواتا ہوں۔ آپ سب پریشان مت ہو۔ ارمغان شاہ کی اس بات پر اب ظہیر علی نے دل میں اپنے نواسے کو 6 ہاتھ سے القابات سے نواز دیا تھا، جو بات کو طویل کر رہا تھا۔ ارمغان اپنے نانا جان کے چہرے کے تاثرات کو اگنور کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ہر اس نے اپنی آگے کی کارروائی کو بھی تو مکمل کرنا تھا، جس سے ظہیر علی بن جان تھے۔ اتنے میں احمد بھی اب چادو کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارمغان رک جاؤ، وہ نہیں آنے والا۔ طلعت علی کی آواز پر ارمغان شاہ کے باہر کو جاتے قدم وہیں رکے تھے، لیکن بڑے ماموں اس سے پہلے ارمغان شاہ کچھ کہتا طلعت علی نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ ارمغان بابا جان نے ٹھیک کہا، میری عزت، میرا وقار، آج سب ختم ہو جائے گا۔ اگر آج میری بیٹی کی بارات نہیں آئی، میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گا، لیکن میری بیٹی کبھی زمانے کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی، زمانے کے طعنوں کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ زندہ تو رہے گی لیکن خوشی اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ طلعت علی کی باتیں سن کر ارمغان شاہ ایک پل کو ٹھٹک گیا تھا۔ ہمارے سامنے اس طلعت علی کو ہاتھ پھیلائے کھڑا دیکھ رہا تھا، جو کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا، جس کے فیصلوں نے ہمیشہ دوسروں کو دکھ دیے تھے، اور آج بہت ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ لیکن ماموں بارات تو میں اکیلے لے کر نہیں آ سکتا نا، بارات تو ماں باپ کے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں۔ اب یہ بات میرے سر آنکھوں پر، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے ماں اور ڈیڈ کے بغیر یہ فیصلہ نہیں لے سکتا، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ارمغان شاہ نے فوراً وہ بات رکھ دی جو اس نے سوچا تھا۔ ارمغان شاہ کے بابا اب تیمور علی اور ظہیر علی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
میں چلوں گا تمہارے ساتھ اپنی بہن کے گھر۔ طلعت علی کے بعد ظہیر علی کے ساتھ ساتھ تیمور علی کے سماعتوں سے ٹکرائے، دونوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارمغان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ تیمور جاؤ پر صابرہ کو بلا لو، طلعت علی کے کہنے کی دیر تھی۔ تیمور علی کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ صابرہ بیگم اور فرح بیگم کو لینے چلا گیا تھا۔ میرال کے پاس انوال کو چھوڑ کر اور احمد کو مہمانوں کو ہینڈل کرنے کا کہہ کر سب وسیم شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وسیم شاہ کے گھر میں قدم رکھتے طلعت علی کا سر جھکا ہوا تھا اور باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فرح بیگم جو بے چینی سے اپنے بھائیوں اپنے بابا جان کا انتظار کرتی، وہیں وسیم شاہ کو اپنے بیٹے پر یقین ہونے کے ساتھ وہ اطمینان سے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ فریدہ ظہیر علی کی آواز سنتے ہی جہاں فریدہ بیگم نے چونکا اپنے سامنے کر اپنے بابا جان کو دیکھا تھا، وہیں صابرہ بیگم اور فرح بیگم آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی شفقت بڑی آغوش میں چلی گئی تھی۔ بابا جان فریدہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے آگے بڑھ کر ظہیر علی کے گلے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر اپنے دل کا غبار آنسو سے نکال کر فریدہ بیگم نے ظہیر علی کے پیچھے کھڑے طلعت علی اور تیمور علی کو دیکھا تھا۔ طلعت علی کے چہرے پر تو اپنی بہن کو دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی، لیکن طلعت علی کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ اس سے پہلے طلعت علی اپنی چھوٹی بہن کے آگے ہاتھ جو تھا، فریدہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے طلعت علی کے ہاتھوں کو تھام کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ نہیں بھائی، ایسا مت کرے، بڑے بھائیوں کے یہ ہاتھ بہنوں کے آگے جوڑنے کے لیے نہیں، سر پر پیار شفقت سے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ میرے گھر آگے ہیں، مجھ سے ملے ہیں، بابا جان سے ملوا دیا ہے، تیمور بھائی سے ملی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے اب بس آپ لوگوں کا پیار چاہیے، معافی نہیں۔ فریدہ کی بات کرتے ہوئے آواز بڑھ آئی تھی، وہاں کھڑے ہر وجود کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فریدہ بیگم کی بات سن کر طلعت علی بڑا ہوتے ہوئے بھی خود کو سب کے سامنے چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ایک فیصلے نے کتنوں کے دل کو اداس کر رکھا تھا۔ فریدہ بیگم کو اپنی باہوں کے ساتھ ملے تھے اور طلعت علی نے پیار سے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سامنے کھڑے وسیم شاہ کو دیکھا جو اپنی دونوں بہنوں سے لپٹے کھڑے تھے۔ وسیم شاہ نے طلعت علی کی طرح ایک مسکراہٹ دے کر اسے سب کے لیے معاف کر دیا تھا۔ بھائی تو میں لے اپنے بیٹی کے برابر، فریدہ بیگم نے طلعت علی سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر حیرانگی نمودار ہے۔ میں نے ماں کو محسوس کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ راستے میں ارمغان شاہ جو سائڈ پر کھڑے ان سب کا میلو ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ فریدہ بیگم کی بات پر اپنا دامن ہاتھ میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر فوراً بول پڑا تھا، جس پر طلعت علی کے چہرے کے تاثر نارمل ہو گئے تھے۔ ہاں لے ہم سب انتظار کریں، تمہیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں، کر کے بات ہے، طلعت علی نے کہا۔ ارے بھائی، میں نے تو سب تیاریاں کر کے۔ فریدہ بیگم پھر سے اپنے جذبات میں بول گئی تھی، جس پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ طلعت علی چلو، ہمیں حال پہنچنا ہے، مہمان کو اب زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا۔ اس بار ظہیر علی نے صورتحال سنبھالی تو سب کے الٹکے ہوئے سانس واپس آئے تھے۔ فریدہ بیگم اب اپنی کہی بات کا احساس ہوتا، لیکن وہ اسی میں خوش تھی کہ اس کے بھائی اور بابا جان راضی ہو گئے تھے۔ میرال علی آپ کا نکاح ارمغان شاہ ولد وسیم شاہ سے طے پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے۔ نکاح نے جیسے ہی میرال سے پوچھا تو اس کے دل میں ایک جھٹکا تتلیوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ اسی وقت اس نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، انہوں نے اس کی دعا سن لی تھی اور اب سے ارمغان شاہ کو منانا باقی تھا۔ چپا بیٹی مسکراہٹ لیتے ہوئے میرال علی نے قبول ہے بولا تھا، جس پر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ باقی رسموں کو پورا کر کے سب مہمان بھی جانے لگے تو میرال بھی اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ ارمغان شاہ نے اپنا سر جھکا کر طلعت علی سے اجازت لی اور ساتھ ہی ظہیر علی کی طرف شکریہ بڑی نظر دیکھا، جس پر ظہیر علی نے مسکراتے ہوئے اپنے نمازی کی آنکھوں میں بلائیں اتاری تھی، جو آج دلہے کے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ فریدہ بیگم میرال کو ارمغان شاہ کے کمرے میں بیڈ پر بٹھا کر چلے گئے تھے۔ کمرے کی سجاوٹ سے لگ نہیں رہا تھا اسے 1 گھنٹے میں تیار کیا گیا ہوگا۔ دل میں اٹھتے جذبات اور وسوسوں کو لیے میرال گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز دروازے کو سنتے ہی میرال خود میں سمٹ گئی تھی۔ ارمغان شاہ چلتے ہوئے میرال کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، ساتھ میں اس نے اپنے پاکٹ سے ایک محمل کی ڈبیا نکالی، گہری سانس کے ساتھ وہ ڈبیا میرال کی گود میں رکھ دی، جہاں اس کے مہندی والے ہاتھ بے چینی کی کیفیت سے لڑتے ہوئے ایک دوسرے پہ بس تھے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کپڑے چینج کر کے سوچا، مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت لگانا کہ سب کے درمیان صلح ہوگی۔ سب کے درمیان صلح ہوگی تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دشمنی دبانے میں۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر میرال جو اپنی گھنی پلکوں کو جھکائے بیٹھے تھے، اسے لگا کہ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ چکا ہے اور آنسو کے 2 موتی نکل کر اس کے مہندی والے ہاتھوں پر گر گئے تھے۔ آنسو گرنے سے پہلے ارمغان شاہ بیٹھ سے اٹھ چکا تھا۔ نہیں ارمغان، آپ ایسے مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے، میں آج آپ کی ناراضگی دور کر کے رہوں گی، میں ہار نہیں مان سکتی۔ وہ بھی میرال علی تھی، ایک سیکنڈ میں سوچتے اس نے آنسو صاف کے تو بیٹھ سے اترتے ہوئے ارمغان شاہ کی طرف بڑھی،
جو الماری کے پاس کر اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا اور اس کی امید پر پورا اترتے ہوئے میرال 1 منٹ میں ارمغان شاہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ ارمغان شاہ نے اپنے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے مڑ کر جیسے ہی میرال کی طرف دیکھا تھا، اگلے ہی پل اس کی جان مٹھی میں آ گئی تھی۔ میرال کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ تم کیوں رو رہی؟ ارمغان نے میرال کو جیسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میرال کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ارمغان شاہ پریشان ہوتے ہوئے فوراً میرال کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کیوں رو رہی میرال؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی کے بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو میری محبت و عشق ہو، تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ ارمغان نے میرال کے بازو کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا تو میرال جو رونے میں مصروف تھی فوراً خود کو ارمغان سے لگ گیا تھا۔ وہ اپنے آدھے مشن میں تو کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان اسے روتا نہیں جس کا اگر میں آپ کی محبت ہوں عشق کو تو مجھے معاف کیوں نہیں کر رہے؟ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ مجھ سے بات بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے آپ۔ میرال کی جو آپ کی ڈانٹ سن ارمغان شاہ نے مشکل سے اپنی ہنسی دبائی، لیکن وہ ناکام رہا۔ میرال ارمغان شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آپ ہنس کیوں رہے؟ میرال نے اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو ارمغان شاہ نے میرال کو کمر سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ تمہارے لیے ہی تو یہ سب کیا ہے میرال، اور اس پورے جہان میں صرف تم ہی تو ہو جسے میں نے عشق کیا ہے، اور اس عاشق کی اگر جان بھی لے لو تو تمہیں معاف ہے لیکن اب دوبارہ دور جانے کے بعد کہ یا مجھ سے الگ ہوئی تو میں تمہاری خود جان لے لوں گا۔ ارمغان شاہ نے بات کرتے ہوئے اپنے لب میرال کے ماتھے پر رکھے تو آپ نے مجھے معاف کر دیا کیا؟ میرال نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے کہا تو ارمغان شاہ نے میرال کی اس حرکت پر آنکھیں سوکھتے ہوئے دیکھا، لیکن میرال کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر سارا اسپات میں ہلایا۔ سچ میں میرال کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اسے آج اس کی محبت مل گئی تھی، وہ بھی محرم کی شکل میں۔ میرال نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کی کمر میں اپنے بازو حل کرتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میرال کی اس حرکت پر ارمغان شاہ یک دم چونک گیا تھا، ساتھ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں سچ میں ارمغان شاہ نے بھی میرال پر اپنے بازو کی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن تمہاری سزا ابھی باقی ہے، یاد رکھنا، اور وہ بہت خوبصورت سزا ہوگی۔ ارمغان شاہ کی بات میرال نے شرم سے آنکھیں میلتے ہوئے ارمغان شاہ اپنے نازک بازو کی گرفت اور مضبوط کر لی تھی، جس پر ارمغان شاہ نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا۔ میرال سے اٹھی خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا تھا۔ آج اس کی محبت، اس کا عشق مکمل ہو گیا تھا۔ ارمغان شاہ نے اپنی محبت اور عشق کے واسطے دو خاندانوں کو بھی آپس میں ملا دیا۔ اب ہر ظہیر علی اور وسیم شاہ کے گھرانے میں خوشیوں کا دن تھا۔ خوشیاں پھر لوٹ آئی تھی۔